الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله المولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کی آج 30 تاریخ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اسی مہینے میں ہوئی. اسی مہینے میں سرکار وفات پا گئے. حضور پاک علیہ السلام نے اپنے نبوت کے 23 سالہ زندگی میں انسانی زندگی کا ہر پہلو اور اس پر کیسے عمل کیا جائے، اس مختصر سی زندگی میں سب بتلا گئے، سب سکھلا دیا اپنے اوپر، جس کی گواہی خود رب تعالی نے اپنے کلام میں دی. ابھی جو خطبے میں آیت پڑھی گئی، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زندگی میں تمہاری زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اور نمونہ ہے ہم حضور سے محبت رکھتے ہیں. محبت 2 طرح کی ہے. ایک تو ظاہری محبت، ایک باطنی محبت. ایک ذاتی محبت، ایک صفاتی محبت. ہمیں حضور کی ذات سے محبت ہے، ظاہر میں ہے. صفات کے اندر محبت ہماری موجود نہیں ہے. باطن میں سرکار کی محبت موجود نہیں ہے. اب پوچھو کیسے؟ آسان سا جواب یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی کئی سنتیں ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں.
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ہمہ وقت کے ساتھی ہیں، حضر کے ساتھی، سفر کے ساتھی ہیں. سرکار کو مجبوراً کہنا پڑا میں نے سب کا حق ادا کیا، لیکن ابو بکر صدیق کا حق ادا نہیں کیا. ان کی اولاد کی سرکار سے محبت. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب ہجرت کر کے سرکار چلے گئے، کھانا دینے کے لیے حضرت اسماء آیا کرتی تھی. واپس ہوئی تو راستے میں ایک مرتبہ ابو جہل نے پکڑ لیا. بات تجھے پتا ہے تیرا آقا کہاں ہے؟ ہیلا بہانہ نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا. ہم آپ ہوتے تو کچھ نہ کچھ بہانہ کر دیتے، سیدھا سیدھا بتا دیا ہاں ہے مجھے پتا ہے، لیکن میں تجھے نہیں بتاؤں گی ابو جہل، تجھے نہیں بتاؤں گی. جب سرکار کو کھانا لے کے دوسرے دن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئی دیکھا تو چہرہ غمگین ہے، غم کے آثار ہے. پوچھا کیا بات ہے اسماء؟ سرکار گزشتہ کل میں یہاں سے جا رہی تھی، ابو جہل نے مجھے پکڑا اور میں نے جب نہیں بتایا تو دھکا دیا، مجھے مارا، ایسا تماچا رسید کیا ہے. سرکار میں گر گئی. مجھ سے پوچھ رہا تھا تیرا آقا کہاں ہے، نبی برحق کہاں ہے؟ میں نے کہا ابو جہل میری جان تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی میں تیرے قابو میں ہوں، میں میرے نبی کو تیرے قابو میں نہیں دے سکتی. ہم آپ کا ایڈریس بتا دیتے جان کو بچانے کے لیے، ہم آپ بتا دیتے کہاں ہے. کھوکھلی محبت ہماری سرکار سے، کھوکھلی. نام کے ہم مسلمان ہیں، واضح بول دو. ابھی ایک تہوار گیا، کئی فوٹو وائرل ہوئے، اعوذ باللہ، کلمہ پڑھ لو وہ لوگ، کلمہ پڑھ لو وہ لوگ. کئی فوٹوز ہمارے موبائل پہ پہنچے ہیں. کیا دکھائیں گے سرکار کو منہ اپنا؟ نعوذ باللہ من ذالک. فرشتے کہیں گے سرکار جام کوثر پلا رہے ہوں گے، میرا امتی میرا امتی میرا امتی، آجا آجا. فرشتے کہیں گے انہوں نے تمہاری سنتیں بھی چھوڑی، وہ اعمال بھی چھوڑے جو آپ بتلا گئے، وہ چھوڑو. انہوں نے اللہ کو ناراض کر کے، تمہیں ناراض کر کے غیروں کو راضی کیا، خوش کیا، اور ان کے تہوار میں جا کر فوٹوز نکالنے. سرکار خوش کریں گے ہم اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی کے پاس امت کا ہر عمل پہنچتا ہے. تعرض اعمال امتی، میرے امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. حضور اپنی قبر میں حیات ہیں. صحابہ نے کیسے خوش کیا بتائیں؟ جو حضور کے خلاف تھے ان کو ابھی باتیں چل رہی تھی نا دنیا بھر میں. ہمارے بہت سارے لوگوں نے ریلی نکالی، بہت اچھا کام کیا. نمازیں کتنی چھوڑی، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یا نمازیں چھوڑ رہے ہیں، سنتیں چھوڑ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے سرکار کے لیے مر مٹنا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے اس سے ایک دن پہلے مسیلمہ قذاب
نہیں، اسود عنسی کی بات کرتا ہوں. مسیلمہ کذاب کو تو بعد میں حضرت وحشی نے سن ہجری 12 میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جو جنگ لڑی گئی اس میں وحشی کو قتل کیا. وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کو قتل کر دیا. لیکن اسود عنسی اس نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، جیسے مسیلمہ کذاب نے کیا. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں 2 کنگن دے کے خواب میں، 2 کنگن سونے کے کنگن، ایک تو سونا مرد کے لیے حرام اور نبی پہنے. حضور نے خواب میں دیکھا، فرماتے ہیں سرکار مجھے وحی کی گئی پھونک مار دو، میں نے پھونکا، اڑ گئے. میں نے اس سے 2 جھوٹے نبوت کے دعوے دار کی تعبیر کی، ایک اسود عنسی اور دوسرا مسیلمہ کذاب. یہ مسیلمہ وفد عبد القیس جب آیا 2 مرتبہ سرکار کی خدمت میں، یہ مسیلمہ کذاب اس میں موجود تھا لیکن آیا نہیں سرکار کے پاس. اور پھر واپس جا کر سن ہجری 10 کے اخیر میں اللہ کے نبی کو خط لکھتا ہے من مسیلمتی رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے محمد اللہ کے رسول کے لیے یہ خط ہے. نعوذ باللہ. صحابہ کو برداشت نہیں ہوتا تھا، ہمیں بھی برداشت نہیں ہوتا. ہماری محبت ذاتی، سرکار سے ہماری محبت ظاہری، ابھی بہت سارے باتیں چلتی ہے. حضور کے خلاف بولنے والے سرکار کے زمانے میں بھی موجود رہے. کیا حشر کیا کعب ابن اشرف کا، اس یہودی کا. مدینے میں بنو نذیر کے قلعے کے پیچھے اس کا محل تھا. جب بدر جیت گئے مسلمان، اس کے اندر باہر سب جگہ آگ لگ گئی. کعب ابن اشرف کے یہ مدینے سے مکہ چلا گیا اور سب کو ورگلایا اور احد پہ تیار کیا. بہت تکلیف دی، سرکار کو جتنی چاہے اتنی گالیاں دیتا تھا، برا بلا کہتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مجمع میں صحابہ کے، کون ہے جو کعب ابن اشرف کو قتل کر دے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مستقل یہ باب باندھا ہے کعب ابن اشرف کے قتل کے بیان میں. حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مارنا چاہتے ہیں اسے؟ مارنا چاہتے ہیں؟ ہاں ہاں، اس کا کام تمام کر دو. کہا مجھے تھوڑی دیر وقت دیجئے، میں اس سے بات کر لیتا ہوں. چلے گئے. بڑا مالدار تھا، تاجر تھا. کعب ابن اشرف سے بات کی. محمد بن مسلمہ نے بڑی حکمت سے، دانائی سے، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم تو ان پر ابھی ایمان لائے نا، ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ ہم سے روزانہ یہ مانگ رہے وہ مانگ رہے، ہم کو ابھی ان کو زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ دینا ہے، تھوڑا سا غلہ ہمیں قرض دے دو. اس کی زبان شروع ہو گئی، یہ بولنے لگا. اس کی طوطی تو روز بولتی تھی کعب ابن اشرف کی سرکار کے خلاف، بولنے لگا. تو دیکھا نا، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتے ہو کیا؟ آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. یہ تو تمہارا نبی ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو دیکھ بھائی، ابھی ہم تو اس پہ ایمان لائے ہیں، ابھی ہم چھوڑ نہیں سکتے، تو غلہ دے دے. تو اس نے کہا کچھ رہن میں رکھو. اور کیا رکھے؟ تو بول. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا رکھے؟ تو بول. اور تمہاری بیویاں رکھو. ہم اب کیا کریں گے اس کو؟ اب بڑا اور جوش آ رہا تھا. ایک تو سرکار کو غلط کہتا ہے، ہماری بیویوں کی طرف بھی اس کی نظریں ہیں. نہیں، تو بڑا حسین ہے، مدینے کا خوبصورت جمیل انسان مانتا. ارے ہماری عورتیں تو عورتیں ہوتی نا، ان کے دل نازک ہوتے ہیں.
کچھ اور بات کر، تمہارے بچوں کو روک دو۔ یہ کیسی بات ہے، ہمارے بچوں کو زندگی بھر لوگ تانا دیں گے، کہیں گے ارے تو گروی رکھا گیا تھا، تو ادھار رکھا گیا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا دو گے؟ ہتھیار رکھتے ہیں تیرے پاس، ہتھیار؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار رکھتے تیرے پاس؟ تو کہا رات کے وقت میرے محل کے پیچھے آنا، آدھی رات، سناٹے کی رات، ہمارے جیسے آدھی رات، ابھی تو پوری رات آدھی رات لگتی ہی نہیں۔ بتاؤ کب ہوتی آدھی رات اپنے یہاں؟ 2 بجے؟ اپنے یہاں کب ہوتی آدھی رات؟ صحابہ کا معمول، سرکار کا معمول، عشاء ہو گئی سو گئے خلاص۔ ابو جاگتے اس وقت اور صبح سوتے 12 بجے تک، 1 بجے تک۔ پھر صحت خراب نہیں ہوگی، سنت کے خلاف چلیں گے تو تمام تر باڈی کا سسٹم بگڑ جائے گا۔ صحابہ عصر کے بعد کھانا کھاتے تھے، ابھی ہم رات کے 1 بجے بھی کھانا کھاتے ہیں۔ پہلے عورتیں آپ کو کھانا نہیں دیتی تھی، ہمارے جیسا بزرگ آنے دین یہاں موجود ہے، دیکھ لو ان سے پوچھو۔ ابھی ہمارے بچے 10 بجے کھانا کھاتے، پھر بھی 12 بجے واپس کچن میں جا کے فریج کھولتے ہیں، اور کچھ ہے؟ سنت پہ آ جائے ہماری زندگی۔ آج کا موضوع ہے، بات تھوڑی سی مجھے مختصر کرنا ہے، لیکن مواد اتنا ہے کہ تھوڑے میں ہم سمجھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا ہم ہتھیار رکھتے ہیں، اب رات کے وقت میں آئے، رات کے سناٹے میں، یہاں اس کو پتا تھا کہ یہ آئیں گے۔ مسلمان وعدے کا خلاف نہیں کرتا، اور حدیث پاک میں فرمایا کہ 3 چیزیں، ایک جگہ 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ مسلمان، یہ صفات منافق میں ہوگی، مسلمان میں نہیں ہوگی۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ۔ ہم تو ساری زندگی میں جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کو ٹائم دیا ابھی 10 منٹ میں آتا ہوں، 1 گھنٹہ نکل گیا۔ قرضہ لیا، شام دیتا ہوں، پتہ نہیں کون سی شام، قیامت کے دن کی، میدان محشر کی۔ دکانداروں سے ادھار لے لیا ہم نے، یہ مہینے کے آخر میں دیتے ہیں، لیکن مہینہ پورا ہو جاتا ہے، آخر نہیں آتا۔ سرکار اتنے پابند تھے ان چیزوں کے، اسی لیے تو لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اسی لیے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، کفر کا دامن چھوڑ رہے تھے۔ وہ فتح مکہ کا دن جس وقت سرکار نے اعلان کیا، ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو وہ مامون ہے، بیت اللہ میں داخل ہو وہ مامون ہے، پھر اخیر میں کہا جو اپنے گھر میں رہے وہ مامون ہے۔ بہرحال واقعہ پورا کر لیتا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے۔ محمد بن مسلمہ رات کے وقت میں آئے ہیں، اور کعب بن اشرف کا دودھ شریک بھائی، وہ بھی صحابی تھے، حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ساتھ میں تھے، 1-2-4 ساتھی تھے۔ آئے، آواز دی کعب، یہ بڑا خوش ہو گیا، نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ارے کوئی نہیں، وہ تو ابو نائلہ ہے، وہ محمد بن مسلمہ مجھ سے وعدہ کر گیا ہے، وہ آئے ہیں، تو گھبرا مت۔ اور دیکھو اس آواز میں مجھے خون ٹپکتا نظر آ رہا ہے۔ بیوی نے کہا کچھ نہیں ہوتا، ہم بھی کہتے ہیں نا اپنے اپنے عورتوں سے، تو کیا دیوانی ہے، تجھے تو عقل ہی نہیں ہے، تجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا۔ کئی لوگ اپنے اپنی بیویوں کو کوستے رہتے، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جو نہیں ہے وہ بھی اس کو بولتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت، اور بیچاری اللہ والی وہ سنتے رہتی ہے، اور اس نے کچھ ایک بول دیا، ہم نے 100 بول دیے، اس نے 1 بولی، تو وہ زبان چلاتی ہے، وہ فاروت ہے، اس کی تربیت نہیں ہے، ہماری تربیت ہوئی ہے۔ ہم چاہے اتنی بیوی کو گالی دے، چاہے اتنا اس کو برا بھلا کہے، صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں عزیزوں، آج ہمیں سدھرنا چاہیے، ہمارے اخلاق، ہمارا کیریکٹر اپنے گھر میں اچھا ہونا چاہیے۔ ہم باہر تو بڑے بزرگ بنے پھرتے ہیں، سب سے ہاتھ ملاتے ہیں، سب کو بوسہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کس کو گلے لگاتے ہیں، اور کتنوں کے ساتھ گپے شپے مارتے ہیں، لیکن اپنی بیویوں کے پاس بیٹھنے، ان کے ساتھ محبت کی بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے آقا کے تعلق سے، حضور جیسے گھر میں رہتے ویسے باہر رہتے، الگ الگ نہیں، ڈپلیکیٹ رول نہیں تھا سرکار کا کہ گھر میں ظالم تھے اور باہر جو ہے صوفی تھے، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ سرکار ایک نہج پہ چلتے تھے، ایک ہی سسٹم تھا پوری زندگی کا حضور کا۔
جس کی عورت گواہی دے کہ میرا شوہر صحیح ہے لہذا وہ صحیح ہے، پوری دنیا کچھ بھی کہے اسے۔ یا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہیں، آیا کعب بن اشرف، بڑا خوشبو میں لطفت تھا، بڑا خوشبو میں لطفت تھا، کہا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ، واہ واہ کیا خوشبو ہے، پہلی بار سنگی ایسی خوشبو، ذرا تیرے بال سنگو، زلفے تھی اس کی زلفے، ہاں ہاں بڑے شوق سے سر آگے تھے، اپنے ساتھیوں کو پہلے سے پلان بتایا تھا، ہاں ہاں بہت اچھی خوشبو ہے، پھر چھوڑ دیا، اور ساتھیوں سے سو سو ابو نائینا تم بھی سو، ارے فلانے تم بھی سو، پھر کچھ دیر میں کہا کعب بن اشرف پھر ایک بار جی چاہتا ہے ذرا واپس سونگ لوں، ارے بہت اچھا بہت اچھا، اور پھر سر آگے کیا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے زلف مضبوطی سے تھام لی، اشارہ کر دیا ساتھیوں کو، کعب کو ٹپکا دیا اپنی بادشاہ، ابو سر ٹپکا دیا کعب بن اشرف کو۔ یہ تھی سرکار کی محبت، صحابہ کے سینوں میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا وظیفہ 3500 درہم دیا۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا کہ ابا حضور مجھے 3000 اور اسامہ بن زید کو 3500، میں تو ہر جنگ میں شریک رہا، جب جب بھی مجھے موقع ملا، اسامہ کو موقع نہیں ملا۔ اے لاڈلے، اے پیارے عبداللہ ابن عمر، ذرا میری بات کو سن، اسامہ بن زید تجھ سے محبوب تھا، تیرے مقابلے میں سرکار کو محبوب تھا، اور اس کا باپ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے باپ کے مقابلے میں سرکار کو محبوب تھا، انہوں نے اپنی گود میں ان کو لے لیا تھا، اپنا متبنہ بنا دیا تھا، میں نے اس طفیل جو ہے اس برکت سے ان کو زیادہ دے دیا، ورنہ تو اگر محبوب ہوتا تو میں تجھے بھی دیتا۔ عزیزو، سرکار سے محبت لازم شے ہے۔ سرکار نے فرمایا میری سنت سے جس نے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، من احب سنتی فقد احبنی۔ ہمیں سنت سے اعراض ہے، ہم کئی داڑیاں مڈا دیتے ہیں، ہم پتہ نہیں کتنے جو ہیں مسواک کی سنتیں چھوڑ دیتے، ابھی نماز ہو جائے گی اتنے جلدی ہم نکل جائیں گے کہ ہمارے پاس اللہ کے سامنے دوبارہ سر جھکانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فتنوں کا دور ہے، اس دور میں میری ایک سنت کو اپنی زندگی میں لے آنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ عزیزو، سنتیں برکتیں لے آتی ہے، سنت راہ راست پہ لاتی ہے۔ اور ایک شاعر نے کہا ہے نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میں اپنی بات یہیں ختم کر دیتا ہوں، وقت ہو چکا ہے، سنتیں بہت ہیں، تفصیل وار آپ کتابوں کو پڑھیں، اپنی زندگیوں میں لائے۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔